سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 45۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ اذ قالت الملائکہ، وہ وقت بھی بڑا قابل ذکر ہے جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ پاک آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، بکلمۃ منہ، اپنے ہی ایک کلمہ کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ باعزت ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور اللہ کے قرب حاصل کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ سے اگلے رکوع تک اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے۔ مقصود اس تذکرے سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور جو پیدا ہوا ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، معبود الہ اللہ رب العالمین وہی ہے جو کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ خالق ہے، ساری کائنات کو بنانے والا ہے۔ جو بنا ہوا ہو وہ بنانے والے کی کبھی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ مخلوق اور خالق میں کوئی جزئیت نہیں ہے، مخلوق اور خالق میں کوئی ابنیت کا رشتہ نہیں ہے۔ عیسائیوں کا یہ جو غلط عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے یا عین اللہ ہے یا اللہ کا جز ہے، اللہ کا بیٹا، اللہ کا عین یا جز، اس کی اللہ پاک نے تردید کر دی کہ نہ وہ اللہ کا بیٹا ہے نہ اللہ کا حصہ اور جز ہے، بلکہ وہ ایک مخلوق ہے، ایک بندہ ہے، اور خالق اور مخلوق میں کوئی برابری نہیں ہو سکتی۔ اسی واقعے کو اللہ پاک نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ وہ وقت بھی قابل ذکر، قابل تذکرہ ہے جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا۔ 16ویں پارے کے اندر سورۃ مریم کے دوسرے رکوع میں یہ تفصیلی واقعہ مذکور ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک دفعہ قضائے حاجت کے لیے یا غسل کے لیے الگ ہوئیں تو جبرائیل علیہ السلام وہاں خلوت قدا میں آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کو دیکھ کر گھبرا گئیں کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے اور یہ پاک دامن اور عفیفہ طاہرہ خاتون تھی۔ اللہ کی پناہ مانگی تو اس نے بتایا کہ جناب میں
انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، لہذا مجھ سے آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں۔ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ حضرت مریم بالکل کنواری تھی اور طاہرہ، عفیفہ اور پاک دامنہ تھی، کسی قسم کے ان کے اندر ذرا سا بھی کوئی اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے گناہ کی طرف کوئی میلان ہی نہیں تھا۔ تو حضرت مریم کو آ کے فرشتوں نے خوشخبری سنائی کہ ان اللہ یبشرک، اللہ پاک آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو بشارت سناتے ہیں۔ بشارت کہتے ہیں ایسی خبر کو جس کو سن کر انسان کا چہرہ کھل اٹھے، یعنی خوشخبری۔ بشر یہ کھال اور چمڑے کو کہا جاتا ہے، تو انسان کی کھال چمکنے لگ جائے، چہرہ چمکنے لگ جائے، جس خبر کو سن کر انسان کے چہرے پہ رونق آ جائے، اس کو کہا جاتا ہے بشارت۔ کبھی کبھی یہ مطلقاً خبر کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کوئی بھی خبر ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں بعض جگہ پر مجرموں کو عذاب کی خبر بھی اسی بشر کے لفظ سے دی گئی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہاں یبشرو کی اس سے مراد خوشخبری ہے۔ اللہ آپ کو خوشخبری سناتے ہیں بکلمۃ من، اللہ کے ہی ایک کلمہ کی، ایک ایسے بچے کی جو کلمۃ اللہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ علماء نے لکھے دو وجہ سے کہا گیا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے بغیر کسی باپ کے، حضرت مریم کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں، اس کے بغیر محض اللہ رب العالمین کے کلمہ کن سے اللہ پاک نے آپ کو شکم مادر میں پیدا کیا اور پھر آپ تولد ہوئے، پیدا ہوئے۔ چونکہ اس میں دخل کسی مرد کا نہیں، محض اللہ کے کلمے کا دخل ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ باقی جو بچے پیدا ہوتے ہیں بے شک وہ مرد کے ملاپ سے ہی پیدا ہوتے ہیں، ان کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو وہ بھی پیدا نہیں ہو سکتے، لیکن ان کو کلمۃ اللہ نہیں کہا جاتا، اگرچہ قدرت وہاں بھی اللہ ہی کی ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہی وہ بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن خاص اللہ کے کلمہ سے بغیر باپ کے کسی بچے کا پیدا ہو جانا اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بیت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کو، اللہ کا گھر بیت اللہ۔ باقی دنیا کے اندر جتنے گھر ہیں وہ سب کس کے ہیں؟ وہ بھی تو سارے اللہ ہی کے ہیں۔ مسجدیں جتنی ہیں ساری کس کی ہیں؟ ان المساجد للہ، ساری کی ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ ہی کے گھر ہیں، لیکن کسی مسجد کو بیت اللہ نہیں کہا جاتا، کسی گھر کو بیت اللہ نہیں کہا جاتا، بیت اللہ صرف خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی خاص کرامت، شرافت کی وجہ سے کہ وہ مرکز تجلیات ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خاص کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کو ایک دوسری مثال سے یوں سمجھ لیں کہ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، پہاڑ سے اونٹنی کا پیدا ہونا، اللہ پاک نے اس اونٹنی کو کیا فرمایا؟ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو باقی اونٹنیاں کس کی ہیں؟ ساری کائنات میں جتنے بھی اونٹنیاں ہیں سب کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے تو ہے، لیکن خاص اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو پہاڑ سے پیدا کیا تھا۔
اللہ کے حکم سے وہ بغیر کسی اونٹنی کے پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوئی، اس لیے اس کو کہا گیا ناقۃ اللہ، اس کی عزت، شرافت، کرامت کی وجہ سے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ایک تو اس لیے کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بہت بڑی یہ عزت اور بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے محض اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ دوسرا بعض علماء فرماتے ہیں کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کلمۃ اللہ اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کا سامان بن کر آئے، جیسا کہ قرآن کریم کو کہا جاتا ہے کلمات من ربی، رب کے کلمات ہیں، یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ ایک ہادی اور راہبر تھے، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کا لقب دیا گیا۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، مراد اس سے یہ کہ اللہ پاک آپ کو ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا اور قوم کا رہبر اور رہنما بنے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی اللہ رب العالمین نے پہلے ہی متعین کر دیا تھا۔ مسیح لفظ کا معنی کیا ہے؟ اس کے متعلق علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ لفظ عربی زبان کا نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی، اور اس کا اصل لفظ ہے مشیحہ، شین کے ساتھ مشیحہ، اور مشیحہ کا معنی عبرانی زبان میں ہے مبارک، برکت والا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، سورۃ مریم میں ذکر ہے کہ بچپن میں انہوں نے کلام کیا، آگے بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے، تو اس کلام میں ایک جملہ اپنے متعلق انہوں نے یہ ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے مبارک بنایا، اللہ نے مجھے مبارک بنایا۔ اسی مبارک جو عربی زبان میں مبارک ہے اس کو عبرانی زبان میں مشیحہ کہا جاتا ہے، اور مشیحہ کی ہی جب عربی بنی تو وہ مسیح بن گیا۔ ایک معنی تو اس کا علماء نے یہ لکھا ہے عبرانی زبان کے حوالے سے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مسیح عربی زبان کا ہی لفظ ہے، اور یہ مسیح جو ہے یہ دو معنی میں ہے۔ ایک معنی اس کا ہے مسح سے، مسح ہم سمجھتے ہیں ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں، تو مسیح کا معنی ہے اسم فاعل میں مسیح بمعنی ماسح، ہاتھ پھیرنے والا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ دیا کہ جب یہ نابینا کے منہ پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ کی قدرت سے اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کسی کوڑی کے جس کے جسم میں خارش ہے، کوڑ پن ہے، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے وہ تندرست اور صحت مند ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی تھا کہ یہ مردے پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس معنی میں ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ مسیح کا دوسرا معنی سیاحت سے ہے، سیر کرنا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی بھر اپنا کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ کی راہ میں تبلیغ دین کے لیے سفر کرتے رہے، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے، سفر کرنے والا، سیاحت کرنے والا۔ یہی لفظ مسیح کا لفظ دجال کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مسیح دجال، اعوذ باللہ من فتنة المسیح الدجال۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگی۔ اس کو مسیح جو کہا جاتا ہے وہ کس معنی میں؟
تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جو مسیح کا لفظ ہے وہ عربی کا ہی لفظ ہے، وہ کسی اور زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اور جو دجال کے لیے مسیح کا لفظ بولا جاتا ہے وہ دو معنوں میں ہے۔ ایک معنی ہے مسیح بمعنی ممسوح، مفعول کے معنی میں، ہاتھ پھیرا ہوا، ہاتھ پھیرنے والا نہیں، ہاتھ پھیرا ہوا، مٹا ہوا۔ ممسوح اس چیز کو کہتے ہیں جس پہ ہاتھ پھیر کے اس کو مٹا دیا جائے، اس کو کہتے ہیں ممسوح۔ اس کا چونکہ اللہ رب العالمین نے شکل اس کی ایسی بنائی ہوگی کہ ایک آنکھ اس کی بالکل مٹی ہوئی ہوگی، ایک آنکھ ہوگی، اور وہ بھی ایسے آنکھ ہوگی جیسے بڑے انگور کا دانہ پھٹا ہوا ہو، ایسے پھٹی ہوئی اس کی وہ آنکھ ہوگی۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے مسیح یعنی ممسوح۔ اور ایک معنی اس کا بھی یہی ہے کہ مسیح سیاحت سے ہے، کہ یہ تھوڑے سے وقت کے اندر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو جو مہلت دیں گے وہ 40 دن کی مہلت دیں گے، لیکن ان 40 دنوں میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ 1 سال کا دن ہوگا تو اس میں ہم نمازیں 5 پڑھیں گے کہ سال بھر کی پڑھیں گے؟ پورے سال کی نمازیں پڑھی جائیں گی یا صرف 5 ہی پڑھی جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، نمازیں پورے سال کی پڑھی جائیں گی، یعنی دن کا، گھنٹوں کا حساب کر کے، وقت کا حساب کر کے 1 دن میں پورے سال کی نمازیں پڑھی جائیں گی۔ تو پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر، دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر، اس میں پورے مہینے کی نمازیں پڑھی جائیں گی۔ تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر، اس میں پورے ہفتے کی نمازیں پڑھی جائیں گی، اور باقی 37 دن عام دنوں کے برابر 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ 40 دن یہ دنیا کے اندر رہے گا، اور 40 دنوں میں یہ دنیا کے ہر مقام پہ پہنچے گا، ہر مقام پہ، سوائے 4 جگہوں کے۔ 4 جگہوں کے علاوہ یہ باقی دنیا کی ہر جگہ پہ پھرے گا۔ وہ 4 جگہیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا حرم، حرم بیت اللہ، حرم مکی، وہاں یہ نہیں پہنچ سکے گا۔ دوسرا حرم مدنی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، وہاں بھی یہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ تیسرا بیت المقدس، وہاں بھی یہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور چوتھا کوہ طور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پہاڑ ہے کوہ طور، اس پہ بھی یہ نہیں چڑھ سکے گا۔ کوشش کرے گا لیکن فرشتے اس کو روک دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ پوری دنیا میں ہر جگہ چکر لگائے گا، اور اللہ نے اس کو یہ ڈھیل دی ہوگی، مہلت دی ہوگی کہ جو اس کو مانے گا، اپنے آپ کو رب کہے گا، جو اس کو رب مانے گا اس کے گھر کو رزق سے، دولت سے مالا مال کر دے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ یہ اس کے گھر کے پاس سے گزرے گا تو اس کے گھر کا ساز و سامان بھی اس کے ساتھ چل پڑے گا، یعنی اس کا انکار کرنے والے کا گھر بالکل خالی ہو جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا اس وقت مومنین کی خوراک سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یعنی اللہ کا ذکر، یہی ایمان والوں کی خوراک ہوگی۔ اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اللہ کی جنت ہوگی۔ تو جو اس کا انکار کرے گا وہ بچ جائے گا، جو اس دجال کے پیچھے لگ جائے گا وہ پھنس جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ تو اس کو مسیح اس لیے کہا جائے گا کہ یہ پوری دنیا میں سیاحت کرے گا، چکر لگائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ علماء نے لکھا ہے یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کی اصل ہے ایشوع یا عیشع، یہ اس کی اصل ہے، اور اس کا معنی ہے سردار، بڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنے قوم کے بڑے اور نبی تھے،
اس لیے ان کو یہ لفظ عیسیٰ کا دیا گیا۔ پھر اس کی جب عربی بنائی گئی ایشو کی یا عیشا کی تو وہ عربی میں عیسیٰ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم کہہ کر اللہ پاک نے اس بات کی تردید کر دی کہ ان کا کوئی باپ ہے، باپ کوئی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اسی لیے ان کی نسبت براہ راست ماں کی طرف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، اس کو حضرت صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے امام بخاری کے حوالے سے، کہ انہوں نے فرمایا قیامت کے دن تمام بچوں کو باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ ہمارے یہاں یہ بات غلط مشہور ہے کہ قیامت میں ماں کے نام سے پکارا جائے گا، یہ غلط ہے۔ سب بچوں کو قیامت کے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا، فلاں بن فلاں، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو قیامت کے دن بھی ماں کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا۔ سورۃ الانعام کا آخری رکوع اللہ پاک فرماتے ہیں جب قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک پوچھیں گے یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، یہ تم نے کہا تھا ان لوگوں کو؟ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے۔ روایات میں آتے ہیں جب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھیں گے 500 سال تک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کپ کپاتے رہیں گے اس ڈر کی وجہ سے، اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا۔ اللہ کے نبی کا یہ حال ہے تو اندازہ کریں میرا آپ کا کیا حال ہوگا جب اللہ سوال کریں گے۔ 500 سال کے بعد یہ کپ کپاہٹ ختم ہوگی تو پھر وہ جواب دیں گے سبحانک ما کنت لی، سبحانک ما یکون لی ان اقول، میرے لیے یہ حق نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں، اللہ آپ ہر شرک سے پاک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام دنیا میں بھی عیسیٰ ابن مریم اور آخرت میں بھی عیسیٰ ابن مریم ہی ہوگا۔ پھر فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اس بچے کی صفت یہ ہوگی کہ وہ دنیا آخرت میں عزت اور مقام والا ہوگا۔ حضرت مریم کو ظاہر ہے جب یہ بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی تو پریشان ہوئی کہ میرے اوپر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، میرے بچے پہ انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت تک لوگ شاید انگلیاں ہی اٹھاتے رہیں، اللہ پاک نے خوشخبری سنا دی کہ تو پریشان نہ ہو، تجھے بھی اللہ عزتیں دے گا، تیرے بیٹے کو بھی اللہ عزتیں دے گا، وہ دنیا آخرت میں وجاہت والا، عزت والا، مقام والا، شرف والا ہوگا۔ یہ تو اس کا ظاہری مقام ہوگا، اور روحانی مقام، باطنی مقام اس کا یہ ہوگا کہ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وہ اللہ کے قریب ہونے والے بندوں میں سے ہوگا، جن کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، ان میں سے ایک تیرا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ مزید اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات اگلی آیات میں بیان فرمائی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو شرک سے بچ کر بزرگان دین کی عقیدت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید